یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کتاب الروح، روح کا انسائکلوپیڈیا، تالیف امام ابن قیم رحمہ اللہ، ترجمہ مولانا عبد المجید صدیقی۔ برزخ میں روح و جسم دونوں پر عذاب و ثواب ہے۔ غلط خیالات معلوم کرنے کے بعد امت کے علماء و ائمہ کی رائے پر غور کرنا چاہیے۔ ان کی رائے ہے کہ قبر میں عذاب و ثواب سچ ہے اور روح و جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ روح جسم سے علیحدہ ہو کر باقی رہتی ہے اور عذاب یا ثواب میں پڑی رہتی ہے، کبھی جسم سے مل بھی جاتی ہے اور جسم کو اس کے ساتھ عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن روحیں جسموں میں لوٹا دی جائیں گی اور قبروں سے اٹھ کر لوگ رب العالمین کے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ جسموں کے واپس آنے میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کا اتفاق ہے۔ عذاب قبر اور سوال منکر نکیر۔ اس بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی متواتر احادیث ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں، بلکہ ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تازہ ٹہنی منگوا کر اسے آدھی آدھی توڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ کر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خشک ہونے تک قبر میں عذاب کی کمی فرما دے۔ بخاری و مسلم۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنی خچر پر سوار تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اتنے میں خچر بت کا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے گا، کہ اتنے میں 4، 5 یا 6 قبریں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں جانتا ہوں۔ پوچھا، یہ کب فوت ہوئے تھے؟ کہنے لگا، شرک میں فوت ہوئے تھے۔ فرمایا، میری امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مسلم۔ آخری تشہد سے فارغ ہو کر 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے: جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح الدجال کے فتنوں سے۔ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی طرح یہ دعا سکھاتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا ومماتی واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ مسلم۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن کر فرمایا، یہودیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ بڑی بی نے مجھ سے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں نے اسے جھٹلا دیا اور مجھے یقین نہیں آیا۔ خیر، وہ چلی گئی۔ اتنے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا، سچ ہے جسے تمام جانور سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ بخاری۔ ام بشر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ فرماتے ہوئے تشریف لائے کہ قبر کے عذاب اور اللہ
سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اور اسے جانور سنتے ہیں۔ ابن حبان۔ جانوروں کے پیٹ درد کا علاج۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ اسی وجہ سے جب جانوروں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو لوگ انہیں یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں جیسے اسماعیلی، نظیریہ، کرامتہ وغیرہ جو مصر اور شام میں رہتے ہیں کی قبروں پر لے جاتے ہیں۔ جب جانور خصوصاً گھوڑے قبر کا عذاب سنتے ہیں تو اس سے بوکھلا کر بدکتے ہیں اور ان کے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ قبر کا عذاب سن کر ایک جانور کے بدکنے کا واقعہ۔ ابو الحکم بن برخان سے روایت ہے کہ لوگوں نے بیلیا کے بلند قبرستان میں ایک مردہ دفن کیا اور دفن کر کے اس کی قبر کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ایک جانور قریب ہی چر رہا تھا، اتنے میں وہ دور چلا گیا، پھر آیا اور کان کھڑے کر لیے، جبکہ کئی بار اس نے ایسا کیا۔ ابو الحکم فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد آ گیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے جسے جانور سنتے ہیں۔ مسلم پڑھاتے وقت آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا۔ جانور عذاب قبر والے کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث سے ثابت ہے کہ جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ قبر میں سوال۔ قبر میں سوال کی حدیثیں بہت ہیں، چنانچہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، اسی زجر و توبیخ کے لیے روحوں کو، جبکہ کسی وقت ان کا اجسام سے ایک قسم کا تعلق ہو، سنانے کی مخالفت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ سنانا منفی سنانے کے علاوہ ہے۔ حقیقت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ سنانا نہ چاہے آپ اسے سنا نہیں سکتے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے پر تو طاقت بخشی ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہیں، لیکن ان کے سنانے پر طاقت نہیں دی جنہیں اللہ سنانا نہ چاہے۔ ابن حزم کی حدیث پر جرح اور اس کا جواب۔ رہا حدیث کے ضعیف ہونے کا سوال، سو وہ ابن حزم کی طرف اٹکل اور بے تکی بات ہے۔ بے شک حدیث صحیح ہے اور اسے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے زاد ان کے علاوہ بھی ایک جماعت جس میں عدی بن ثابت، محمد بن عقبہ اور مجاہد بھی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ عدی بن ثابت والی حدیث کچھ اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے، اسی طرح مجاہد والی حدیث ہے، جبکہ یہ حدیث ثابت اور مشہور و مستفیض ہے۔ حافظ الحدیث کی ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ہمیں حدیث کا کوئی ایسا امام معلوم نہیں جس نے اس پر طعن کیا ہو، بلکہ اسے ائمہ اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں اور قبول کر کے عذاب و ثواب قبر کے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب کے سلسلے میں اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ پادان کے علاوہ کسی اور سے روایت نہیں، وہم پر مبنی ہے۔ ابھی ہم نے اوپر بتایا کہ ایک جماعت سے روایت ہے۔ داقنی نے اس کی تمام سندیں ایک رسالہ میں جمع کر دی ہیں۔ زازان سکہ ہیں اور اکابر صحابہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی روایت مسلم میں بھی ہے۔ ابن معین نے بھی انہیں سکہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ میں حمید بن حلال سے کہا گیا تو فرمایا کہ یہ سکہ ہیں۔ ان جیسے راویوں کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اگر یہ سکہ سے روایت کریں تو ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منہال بن عمر زیادتی میں تنہا نہیں۔ ابن حزم کا یہ قول کہ منہال بن عمر اس زیادتی، روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، میں تنہا ہیں، غلط ہے۔ اول تو منہال عادل و سکہ ہیں، ابن معین و عجلی نے انہیں سکہ بتایا ہے۔ ان پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ ان کے گھر سے گانے کی آواز سنی گئی، اس سے ان کی روایت میں حد و قدح لازم نہیں آتا۔ ابن حزم نے انہیں جو ضعیف کہا ہے وہ کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے سوائے تفرد کے
ضعف کی کوئی دلیل نہیں دی، جبکہ منہال منفرد نہیں ہیں۔ یہ زیادتی اور راوی بھی بیان کرتے ہیں، بلکہ دوسرے راویوں نے تو اس جیسے یا اس سے زیادہ سخت الفاظ روایت کیے ہیں۔ مثلاً مردے کی طرف اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے، روح اس کی قبر کی طرف لوٹتی ہے، پھر وہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ منکر نکیر اسے بٹھاتے ہیں، اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ تمام صحیح احادیث ہیں اور ان میں کوئی الزام نہیں۔ کچھ نے ان میں ایک یہ عیب نکالا ہے کہ برا سے زازان کا سماع ثابت نہیں۔ برا سے زازان کا سماع بھی ثابت ہے، مگر یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابو عوانہ فرائنی اپنی صحیح میں جو روایت لائے ہیں اس میں سماع کی وضاحت ہے۔ زازان فرماتے ہیں کہ میں نے برا سے سنا۔ حافظ عبداللہ بن مندہ کا بیان ہے کہ یہ متصل و مشہور سند ہے اور اسے برا سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ اگر ہم بالفرض محال برا والی حدیث کو چھوڑ بھی دیں تو دوسری حدیثوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اگر نیک ہوتا ہے تو فرشتہ موت کہتا ہے، اے پاک روح جو پاکیزہ جسم میں ہے نکل، تعریفوں کے حال میں نکل اور آرام و روزی اور رب کی رضا سے خوش ہو جا۔ آخر روح نکل آتی ہے، آخر حدیث تک۔ حافظ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راویوں کی عدالت پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے اور پہلے اکابر علماء جیسے فدیک اور عبد الرحیم بن ابراہیم وغیرہ ابن ابی ذئب سے روایت کرتے ہیں، بلکہ ابن ابی ذئب سے بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں، اور ابن مندہ بدن میں روح کے لوٹانے پر ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ الآیا، کاش آپ دیکھتے جب ظالم کی موت بے ہوشوں میں ہوگی اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، اور فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ ہر شخص دنیا سے اٹھنے سے پہلے اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا دنیا سے جدا ہوتے وقت مرنے والے کے سامنے فرشتوں کی 2 قطاریں آسمان و زمین کے درمیان باقاعدہ نظام کے ساتھ ہوتی ہیں، گویا اس کے چہرہ سورج ہے۔ مرنے والا بس انہیں دیکھتا رہتا ہے تو پاس جانے والے خیال کرتے ہیں کہ جان بلب مریض ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس کفن و خوشبو ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی جنت و بشارت کی طرف نکل۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ عزت و بزرگی والی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہت بہتر ہیں۔ فرشتے لگاتار خوشخبری دیتے ہیں اور گھیرے رہتے ہیں، اس پر ماں سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں اور اس کی روح ہر ناخن اور ہر جوڑ کے اندر سے کھینچتے ہیں۔ بس آہستہ آہستہ روح جس حصے سے کھینچتی جاتی ہے وہ حصہ مرتا جاتا ہے اور اس پر آسانی ہوتی جاتی ہے، اگرچہ تم اس پر سختی دیکھتے ہو۔ آخر روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے، جس طرح بچہ رحم سے مشکل سے نکلتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل سے روح جسم سے نکلتی ہے۔ پھر ہر فرشتہ اسے لینے کے لیے جلدی کرتا ہے لیکن ملک الموت لے لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ الآیا، آپ فرما دیں کہ تمہاری روح ملک الموت قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے اور تم سب اپنے رب کے پاس لوٹ جاتے ہو کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرشتے سفید کفن کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے سینوں سے چمٹا لیتے ہیں جیسے ماں بچے کو پیدا ہونے کے بعد چمٹا لیتی ہے، بلکہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔
پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو مہک اٹھتی ہے۔ فرشتے اس کی خوشبو سونگھتے ہیں اور اسے چمٹائے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ پاک روح کو مرحبا ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس روح پر اپنی رحمت اتار اور اس جسم پر بھی جس سے یہ نکلی ہے۔ پھر اس کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ فضا میں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کے آنے والی خوشبودار روح کی مہک انہیں بھی پہنچتی ہے جو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور روح جس آسمان سے گزرتی ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پاکیزہ روح کا خیر مقدم فرماتا ہے اور اس کے جسم کا بھی جس سے یہ نکلی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا خیر مقدم فرمائے گا تو ہر چیز اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور اس سے ہر قسم کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ روح کے لیے فرماتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر کے اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا دو، اور میں نے اس کے لیے جو عزت و آرام والی نعمتیں تیار کی ہیں انہیں بھی دکھا دو۔ پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ میں انسان کو مٹی ہی سے پیدا کرتا ہوں، مٹی ہی میں اسے لوٹا دوں گا اور پھر اسی سے دوبارہ پیدا کروں گا۔ اس کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روح کو جسم سے نکلتے وقت اتنا بار نہیں ہوتا جتنا کہ جنت سے نکلتے وقت ہوتا ہے۔ روح کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا اس جسم کی طرف جس میں میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں یہی حکم ہے اور تمہیں بھی اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آخر فرشتے اسے اتار لاتے ہیں۔ اس عرصے میں لوگ جسم کے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاتے ہیں اور روح کو اس کے جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روح جسم و کفن کے درمیان لوٹائی جاتی ہے۔ یہ لوٹانا اس واسطے کے علاوہ ہے جو دنیا میں روح کو جسم کے ساتھ تھا۔ یہ تعلق کی ایک علیحدہ قسم ہے جو حالت نیند کے تعلق کی طرح نہیں، نہ اس تعلق کی طرح ہے جو تعلق سکون کی جگہ میں پایا جاتا ہے، بلکہ سوال کے لیے ایک خاص قسم کا لوٹنا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے: شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح و متواتر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کے وقت روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ بغیر روح کے جسم سے سوال کے بھی کچھ لوگ قائل ہیں، مگر اکثر اس سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک صرف روح سے سوال ہوتا ہے، جسم سے نہیں، جیسا کہ ابن حزم وغیرہ کی رائے ہے، مگر دونوں باتیں غلط ہیں اور صحیح حدیثوں سے غلط ہیں۔ اگر سوال صرف روح سے ہوتا تو روح کے لیے قبر کی خصوصیت نہ ہوتی۔ اس مسئلے کی وضاحت ایک دوسرے مسئلے کے جواب سے بھی ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ کیا قبر کا عذاب و ثواب روح و جسم پر ہے یا صرف روح پر یا صرف جسم پر؟ شیخ الاسلام سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا۔ آپ نے جو جواب دیا وہ حسب ذیل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب و ثواب روح و جسم دونوں پر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب و ثواب صرف روح پر ہوتا ہے۔ عذاب و ثواب کیا روح کے بغیر صرف جسم پر بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں اہل حدیث، اہل سنت اور اہل کلام کے دو مشہور اقوال ہیں۔ اس مسئلہ میں اور بھی شاذ و نادر اقوال ہیں جو اہل حدیث و اہل سنت کے نہیں ہیں۔ فلاسفہ کے اقوال: فلاسفہ کہتے ہیں کہ عذاب اور ثواب صرف روح پر ہوتا ہے، جسم پر نہیں۔ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے اور بالاتفاق کافر ہیں۔ یہی قول متکلمین اور معتزلہ وغیرہ کا ہے، جو موت کے بعد کی زندگی کے تو ماننے والے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ زندگی بعد الموت عالم برزخ میں نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ یہ لوگ عالم برزخ میں جسم کے عذاب اور ثواب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ برزخ میں صرف روحوں پر ثواب و عذاب ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن روح و جسم دونوں پر عذاب و ثواب ہوگا۔ مسلمان اہل حدیث اور اہل کلام وغیرہ کی ایک جماعت اسی کے قائل ہے، اور ابن حزم
اور ابن مرہ نے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ قول شاذ اقوال ثلاثہ میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے قول کے قریب ہے، جو عذاب قبر اور قیامت کا قائل ہے اور واپسی اجسام و ارواح کی مانتا ہے، لیکن ان لوگوں کے عذاب قبر میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، صرف روح پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، روح پر ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے جسم پر بھی۔ نمبر 3، صرف جسم پر ہوتا ہے۔ اس قول سے اس کا قول بھی متفق ہے جو عذاب قبر کا قائل ہے اور روح کو زندگی مانتا ہے۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ اجسام پر بالکل عذاب نہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ روح پر بالکل عذاب نہیں۔ اس لیے اگر شاذ اقوال 3 مان لیے جائیں تو دوسرا شاذ قول اس کا ہے جو کہتا ہے کہ صرف روح پر عذاب و ثواب نہیں، روح تو زندگی کا نام ہے۔ یہ معتزلہ اور اشعریہ وغیرہ کا قول ہے۔ یہ لوگ بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی بقا کے قائل نہیں۔ یہ قول غلط ہے۔ ابو المعالی الجوینی وغیرہ نے اس کی مخالفت کی ہے، بلکہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ روح و بدن جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور اس پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ علم الہی کے فلاسفہ اسے مانتے ہیں لیکن اجسام کے واپس آنے کو نہیں مانتے۔ دونوں اقوال غلط اور گمراہ کن ہیں، لیکن فلاسفہ کا قول اہل اسلام کے قول سے بہت دور ہے۔ گو اس مسئلہ میں ان کی موافقت وہ کرتے ہیں جن کو اسلام کے تمسک کا اعتقاد ہے، بلکہ وہ بھی جو خود کو ارباب معرفت و تصوف اور ارباب تحقیق و کلام سمجھتے ہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے عالم برزخ میں عذاب و ثواب نہیں۔ کچھ معتزلہ کا جو اس بنا پر کہ روح جسم سے جدا ہو کر باقی نہیں رہتی اور جسم پر عذاب و ثواب نہیں ہوتا، عذاب قبر کے قائل نہیں۔ یہی قول ہے، جبکہ یہ تمام فرقے برزخ کے معاملے میں گمراہ ہیں، تاہم فلاسفہ سے بہتر ہیں کیونکہ قیامت کبریٰ کے قائل ہیں۔ قبر نے انہیں پکڑا پھر چھوڑ دیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ نسائی۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ قبر کے پکڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تک نہیں بچے، جن کا روح مال دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ امام نافع سے روایت ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے جو کبھی زمین پر نہیں اترے، اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قبر میں دبوچا۔ امام نافع سے روایت ہے کہ ہم صفیہ بنت ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ اہلیہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ گھبرائی ہوئی تھی۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولی میں ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے پاس سے آئی ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو عذاب قبر معاف ہوتا تو سعد رضی اللہ عنہ کو معاف ہوتا، مگر انہیں بھی قبر نے دبوچا۔ اپنی صاحبزادی کو دفن کر کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غم کے آثار ظاہر تھے، پھر ختم ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے اپنی بچی، ان کی کمزوری اور عذاب قبر یاد آ گیا تھا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ اللہ کی قسم انہیں قبر نے ایسا پکڑا جس کی آواز تمام آسمان و زمین کے درمیان والوں نے سنی۔ کسی کا کہنا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ ایک بچی کا جنازہ گزرا، آپ رضی اللہ عنہا رونے لگیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا قبر کے دبوچنے کے خیال سے اس بچی پر ترس کھا کر مجھے رونا آ گیا، جبکہ قبر کا دبوچنا روح کے واسطے سے جسم کے لیے ثابت ہے۔ علماء امت کا عذاب قبر پر اتفاق۔ ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ قبر کا عذاب سچ ہے اور اس کو وہی نہیں مانتا جو گمراہ ہو۔ امام حنبل سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے قبر کے عذاب کے بارے میں پوچھا، فرمایا اس کے بارے میں حدیثیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے،
یہ حدیثیں اونچے درجہ کی سندوں سے ثابت ہیں۔ ان کا ماننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ایسی حدیثوں کو بھی ٹھکرا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیں گے، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو۔ میں نے پوچھا کیا عذاب قبر برحق ہے؟ فرمایا ہاں برحق ہے۔ ہمارا عذاب قبر پر، منکر نکیر پر اور سوال قبر پر ایمان ہے۔ اور یثبت اللہ الذین آمنوا منکم الی الآیہ سوال قبر ہی کے بارے میں اتری ہے۔ احمد بن قاسم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبداللہ رحمہ اللہ سے سوال کیا، کیا آپ منکر نکیر اور عذاب قبر کو مانتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، ہاں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ سوال کرنے والے کو منکر نکیر کہتے ہیں یا فرشتے؟ فرمایا منکر نکیر۔ میں نے کہا حدیث میں تو منکر نکیر کے الفاظ نہیں ہیں؟ فرمایا حدیث میں منکر نکیر کے الفاظ ہیں۔ بدعتیوں کی بکواس۔ ابو الحاضیل مریسی سے کہ مومنوں پر عذاب نہیں، ہاں غیر مومن پر نفخہ موت اور نفخہ بعث کے درمیانی وقفے میں عذاب ہوگا اور اسی وقت سوال ہوگا۔ جبائی ابن جبائی اور بلخی کے نزدیک عذاب قبر تو ہے مگر مومنوں پر نہیں بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے کافروں اور فاسقوں پر ہے، جیسا کہ ان کا اصول ہے۔ معتزلہ کا ایک باطل قول۔ بہت سے معتزلہ کا قول ہے کہ ملائکہ کو منکر نکیر کہنا جائز نہیں۔ صالحی وغیرہ سے روایت ہے کہ عذاب قبر مومنوں پر ان کے جسموں میں روحیں لوٹائے بغیر ہوتا ہے۔ جائز ہے کہ مردہ بغیر روح کے درد محسوس کرے اور اسے احساس و شعور ہو۔ کرامیہ کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ کچھ معتزلہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں پر عذاب فرماتا ہے اور ان کو درد پہنچاتا ہے، جبکہ اس کا احساس انہیں نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن انہیں دکھوں اور عذابوں کا پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں کہ عذاب میں گرفتار مردوں کی مثال نشے والے اور بے ہوش کی طرح ہے۔ اگر انہیں مارا جائے تو دکھ محسوس نہ ہوگا، لیکن جب نشہ اتر جائے گا اور وہ ہوش میں آ جائیں گے تو چوٹ کا احساس ہوگا۔ کچھ معتزلہ نے تو عذاب قبر سے صاف انکار کیا ہے، جیسے زرار بن عمر، یحییٰ بن کامل اور مریسی وغیرہ۔ عذاب قبر سے کیا مراد ہے؟ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عذاب قبر سے برزخ کا عذاب مراد ہے۔ جو عذاب کا حقدار ہوتا ہے اسے برزخ میں حق کے مطابق عذاب ضرور بھگتنا پڑتا ہے، بے شک دفن ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر درندے کھا جائیں یا آگ میں جل کر راکھ ہو جائے اور اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، یا پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے یا سمندر میں ڈوب جائے۔ اصل قبر برزخ ہے۔ برزخ میں روح و جسم دونوں پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب خواب۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین خواب دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کرتے ہیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ارض مقدس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچانک مجھے دو آدمی نظر آتے ہیں، ایک تو بیٹھا ہے اور دوسرا لوہے کا انکڑا لیے ہوئے کھڑا ہے اور اسے اس کی بانچ میں ڈال کر گدی تک بانچ چیر ڈالتا ہے، پھر دوسری بانچ چیرنے لگتا ہے، اتنے میں پہلی بانچ درست ہو جاتی ہے۔ اس پر یہی عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، مگر میرے دونوں ساتھی کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے۔ چنانچہ ہم آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک شخص کے پاس سے گزرتے ہیں جو چاروں شانے چت لیٹا ہے اور ایک شخص اس کے سر کو ایک بڑے پتھر سے کچل رہا ہے۔ جب پتھر اس پر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر آگے چلا جاتا ہے، یہ اسے اٹھا کر لاتا ہے اور اتنے میں اس کے سر کا زخم بھر کر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچل دیتا ہے، یعنی اس پر یہی عذاب ہو رہا ہے۔
میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے۔ پھر ہم چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے تنور جیسا ایک غار دیکھتے ہیں جس کا منہ اوپر سے تو تنگ ہوتا ہے مگر وہ اندر سے کافی کھلا ہوتا ہے۔ اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور بالکل ننگی عورتیں اور مرد جل رہے ہیں۔ آگ کے شعلے انہیں غار کے منہ تک اٹھا کر لاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب غار سے باہر نکل آئیں گے، اتنے میں وہ شعلہ بجھ جاتا ہے اور یہ پھر اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے مگر میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک خون کے دریا تک پہنچتے ہیں جس کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ایک شخص اس دریا کے بیچ میں ہے۔ جب وہ کنارے پر آ کر اس سے نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال کر اسے اس قدر زور سے دھکا دیتا ہے کہ وہ پھر اسی جگہ جا پڑتا ہے جہاں سے آیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ ساتھی کہتے ہیں آگے بڑھیے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک سرسبز اور ہرے بھرے باغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا درخت ہے اور اس کی جڑ میں ایک بزرگ اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے پاس ہی ایک شخص آگ سلگا رہا ہے۔ میرے ساتھ مجھے اس درخت پر چڑھا دیتے ہیں اور مجھے ایک بہت خوبصورت محل میں لے جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آج تم نے مجھے سیر تو کرا دی مگر جو کچھ میں نے دیکھا اس کی خبر بھی تو دو۔ ساتھی کہتے ہیں اچھا لو سنو۔ جس کی باچھیں چیری جا رہی تھیں وہ جھوٹا شخص تھا جو جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ دور دور تک پھیل جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی برتاؤ ہوتا رہے گا۔ اور تنور میں جو برہنہ عورتیں اور مرد دیکھے وہ زناکار تھے اور جو شخص خون کے دریا میں دیکھا وہ سود خور ہے، اور جو بزرگ درخت کی جڑ پر بیٹھے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے پاس جو بچے ہیں وہ لوگوں کے بچے ہیں، اور آگ سلگانے والے مالک داروغہ جہنم ہیں، اور پہلا گھر عام مسلمانوں کا گھر ہے اور یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں علیہم السلام۔ تھوڑا سر اٹھا کر اوپر دیکھیے۔ میں سر اٹھا کر اوپر دیکھتا ہوں تو بادل جیسا ایک محل نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آپ کا آرام خانہ ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا تو مجھے میرے گھر جانے دو۔ فرماتے ہیں ابھی آپ کی عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر عمر پوری ہو جاتی تو آپ اس گھر میں چلے جاتے۔ بخاری۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عالم برزخ کا عذاب اور ثواب ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور اصل کے مطابق ہوتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا مگر وہ لگاتار اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ ایک کوڑے کا حکم رہ گیا، پھر ان کی قبر آگ کا تنور بن گئی۔ پھر جب یہ عذاب ختم ہو گیا اور انہیں ہوش آیا تو پوچھا مجھے یہ سزا کس وجہ سے ملی؟ ملائکہ نے جواب دیا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور ایک دفعہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ طحاوی۔ شب معراج کے واقعات۔ معراج والی حدیث میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک گھوڑا لایا جاتا ہے، میں اس پر سوار ہو جاتا ہوں، اس کا ہر قدم حد نگاہ تک پڑتا ہے، ہم جا رہے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جو بوتے ہی کاٹ لیتے ہیں اور کٹتے ہی پھر فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں جبریل یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد ہیں، ان کی نیکیاں 700 تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ وما انفقتم الی الآیہ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا معاوضہ دے گا، وہ بہترین روزی پہچاننے والا ہے۔ پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں اور کچلتے ہی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ عذاب ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے روکا نہیں جاتا۔ میں پوچھتا ہوں جبریل یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جن کے آگے
پاک تازہ اور پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور سڑا ہوا بھی، مگر یہ عمدہ و تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا بسا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جبریل یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویاں چھوڑ کر رنڈیوں کے پاس راتیں گزارتے تھے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ راہ میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو کسی کپڑے کو پھاڑے اور کسی چیز کو توڑے بغیر نہیں چھوڑتی۔ میں پوچھتا ہوں جبریل یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں کی امت کے ڈاکوؤں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہر راستے پر نہ بیٹھو۔ پھر میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں جس نے لکڑیوں کا اتنا بوجھ جمع کر رکھا ہے کہ اسے اٹھا نہیں سکتا اور مزید جمع کرنے کی سوچ میں ہے۔ پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ انہیں ادا نہیں کیا کرتا تھا اور مزید امانتوں کے جمع کرنے کی سوچ میں رہتا تھا۔ پھر میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہوں جن کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور کٹتے ہی درست ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب ان سے 1 منٹ کے لیے بھی موقوف نہیں ہوتا۔ پوچھتا ہوں یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ فتنے کے زمانے کے مقرر ہیں۔ پھر میں ایک تنگ سوراخ کے پاس سے گزرتا ہوں جس سے زبردست نور نکل رہا ہے۔ پھر یہ نور واپس جانا چاہتا ہے مگر واپس نہیں ہو سکتا۔ پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ کوئی بات کہہ کر اس پر شرمندہ ہو کر اسے واپس لینا چاہتا ہے مگر واپس لینے پر قادر نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اور جبریل امین علیہ السلام چڑھے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو آدم علیہ السلام کو اسی صورت پر دیکھا جس صورت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ انہیں ان کی مومن اولاد کی روحیں دکھائی جا رہی تھیں اور دیکھ دیکھ کر فرما رہے تھے یہ پاک روح اور پاک جسم ہے، اسے علیین میں رکھواؤ، اور کافر اولاد کی بھی، اور فرما رہے تھے کہ یہ گندی روح اور گندا نفس ہے، اسے سجین میں رکھو۔ پھر میں ذرا آگے اور بڑھا تو میں نے دسترخوان دیکھے جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہوا تھا لیکن ان کے قریب بھی کوئی نہیں، اور دوسرے دسترخوان دیکھے جن پر سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا اور لوگ اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ حلال کو چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے۔ پھر میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ گڑھوں کی طرح بڑے بڑے تھے، جب ان میں سے کوئی اٹھنا چاہتا تو گر پڑتا اور دعا مانگ رہے تھے